اب میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ خون کہاں سے آیا اور جو بد نصیب مارا گیا ہے اس کی لاش کہاں چھپائی گئی ہے۔ بستر پر کبڑا بنے ہوئے میں خدا جانے کتنی دیر تک اسی فکر میں گم رہا، شاید 5 یا 10 منٹ، مگر یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ایک زمانہ بیت گیا ہے۔ دہشت سے میرے جسم کا ہر رونگٹا کھڑا ہو گیا تھا اور دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے اپنے کپڑے دوبارہ پہنے کیونکہ اب آنکھوں سے نیند غائب ہو چکی تھی، اور ایک ایسی بھیانک جگہ جہاں انسانی خون بکھرا ہوا تھا، کسی شخص کا سونا قطعی ناممکن تھا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون بد نصیب تھا جس کا خون بہایا گیا ہے اور کس نے بہایا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی جونک نے اس کا خون چوسا ہو اور پھر اسے ٹپ میں خارج کر دیا ہو۔ جونک بجلی کی مانند میرے ذہن میں یہ خیال آیا، اور پھر اس سفید چہرے والے اندھے کی بھیانک شکل آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ مجھے کمرہ گھومتا ہوا نظر آیا۔ اف خدایا، کیا اس کی شکل جونک سے مشابہت نہیں رکھتی؟ خون سرد ہو کر میری رگوں میں جمنے لگا۔ اس آفریت کا اگلا شکار کون ہوگا؟ میرا بدن خشک ٹہنی کی مانند کانپنے لگا۔ میں اٹھا اور لپک کر کھڑکی کی طرف بڑھا اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ فرار کا ایک یہی راستہ تھا۔ پوری قوت کے ساتھ میں نے کھڑکی کے دونوں پھٹ کھولے، مگر اس راستے سے باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، کیونکہ اوپر کی چوکھٹ سے لے کر نیچے کی چوکھٹ تک کھڑکی میں 1.5 انچ کی موٹی 6 سلاخیں لگی ہوئی تھی، جنہیں شاید میں اپنی جگہ سے جنبش نہ دے سکتا تھا۔ وہاں سے میں دروازے کی طرف لپکا، مگر بے سود دروازہ باہر سے بند تھا۔ اب میں دروازے کے قریب کھڑا اس سوچ میں غرق تھا کہ فرار ہونے کے لیے کیا طریقہ اختیار کروں۔ اسی وقت مکان میں پھر کسی کی نقل و حرکت کی ہلکی سی آواز کانوں میں آئی، جیسے کوئی دبے پاؤں چل رہا ہو۔ یہ آواز آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی، یہاں تک کہ میرے کمرے کے باہر پہنچ کر ایک لخت تھم گئی۔ میں دہشت سے آنکھیں پھاڑے دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر میں نے ایسی آواز سنی کہ دروازے کے اندرونی قفل میں چابی گھمائی جا رہی تھی، اور پھر میری طرف دروازے میں لگا ہوا گول دستہ آہستہ آہستہ گھومنے لگا اور دروازہ بغیر آہٹ پیدا کیے 2-3 انچ کے قریب کھل گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کمرے کے فرش نے میرے پیر جکڑ لیے ہیں، اور میں کوشش بھی کروں تو اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر سکتا۔ میرا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا تھا اور مفلوج جسم پر سینے سے تار ہو رہا تھا۔ ہیبت ناک اور بھیانک خاموشی مجھے ساری عمر یاد رہے گی، یہاں تک کہ خوف سے میرے دانت بجنے لگے۔ غسل کی ٹینکی میں سے پانی قطرہ قطرہ ٹپ میں گر رہا تھا، اور اس کی آواز بڑی ڈرونی تھی۔ دروازہ تھوڑا سا اور کھلا اور میں پوری قوت جمع کر کے چلایا، جاؤ یہاں سے، جو کوئی بھی ہے فوراً چلا جائے۔ یہی الفاظ تھے جو میرے حلق سے ایک باریک اور لرزتی ہوئی آواز بن کر بامشکل ادا ہوئے تھے۔ پھر میں نے پاگلوں کی طرح کھلے ہوئے دروازے پر اپنا پورا بوجھ ڈال کر اسے زور سے بند کر دیا۔ دروازے کے باہر قدموں کی آواز ایک مرتبہ پھر سنائی دی، جو آہستہ آہستہ دور ہوئی اور پھر غائب ہو گئی۔ میں دروازے کے ساتھ چمٹا ہوا بری طرح کانپ رہا تھا۔ جب میں نے پورا اطمینان کر لیا کہ باہر کوئی نہیں تو میں نے دروازہ کھولنا چاہا، مگر وہ باہر سے بند تھا۔ میں اب ہر قیمت پر یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ کیسے عین ممکن تھا کہ وہ خون اشام جو انسانی شکل میں تھی دوبارہ اس طرف رخ کرتی۔ اسی وقت میری نظر کمرے میں رکھی ہوئی لکڑی کی باری الماری پر پڑی۔ میں نے سوچا کہ یہ الماری دروازے کے ساتھ لگا دینی چاہیے۔ نہایت مشکل سے وہ باری الماری گھسیٹ کر دروازے کے قریب لایا، اور اسے دروازے سے اب کوئی آسانی کے ساتھ نہ آ سکے گا۔ کمرے میں لیمپ بد ستوا جل رہا تھا۔ میں نے جیب سے گھڑی نکال کر دیکھی، پورے 12 بج چکے تھے اور صبح ہونے میں کئی گھنٹے باقی تھے۔ میں اب بستر پر لیٹ گیا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں،